बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नवाज शरीफ साहब ने कुछ देर पहले एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और एक तरह से इस कौम से खिताब किया है और इस कौम को डराया, धमकाया और वार्न किया है और जागने का मशवरा दिया है और कहा है कि खड़े हो जाओ, मजाक हो रहा है तुम्हारे साथ। ये जो 3 रुकनी बेंच बना है ये कौम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, इसलिए इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। इदारों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की है नवाज शरीफ साहब ने। अब पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब उनका इस वक्त लीगल स्टेटस एक इश्तहारी का है, एक एब्सकॉन्डर का है, एक मफरूर शख्स का है और मफरूर शख्स की ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के केस में मफरूर शख्स की जो गुफ्तगू है वो टीवी पर सुनवाने से हाई कोर्ट ने मना कर रखा है। अदालत का एक ऑर्डर है कि नवाज शरीफ साहब को टेलीविज़न पर नहीं दिखाया जा सकता। तो आज जितने चैनल्स ने नवाज शरीफ की तकरीर सुनवाई है टीवी पर, मेरा ख्याल है कि पैमरा उन चैनल्स को एक नोटिस जारी करेगा और उनसे कहेगा कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की है। नवाज शरीफ को जब टीवी पर दिखाने पर पाबंदी थी तो आपने क्यों दिखाई है। मुझे लगता है कि पैमरा ऐसा करेगा नहीं, लेकिन उसे शायद करना चाहिए क्योंकि बहरहाल कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। और नवाज शरीफ साहब का एक एब्सकॉन्डर होते हुए अदालत से, यानी एक ऐसा शख्स जो अदालत का सामना नहीं कर रहा, और यही इमरान खान को कहते हैं ना कि जी अदालत का सामना क्यों नहीं करते, तो नवाज शरीफ जो अदालत का सामना नहीं कर रहे वो अदालत ही पे कमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर इस अदालत ने ये फैसला दिया, जो कि उनको पता है कि अदालत क्या फैसला देगी, क्योंकि कोई भी अदालत, आप कोई 3 रुकनी बेंच, 5 रुकनी बेंच, कोई फुल कोर्ट बिठा दें और उससे सिर्फ एक सवाल पूछें कि क्या आइन 90 दिन से आगे इलेक्शन ले जाने की इजाजत देता है, तो कोई भी बेंच हो, कोई भी, और कोई फुल कोर्ट हो, कोई लार्जर बेंच हो, कोई जज ये नहीं कह सकता कि 90 दिन से आगे इलेक्शन को ले जाने की इजाजत है, या 90 दिन के अंदर इलेक्शन आप ना भी कराएं, 6 महीने बाद करा दें, अगले साल करा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो लार्जर बेंच बनाने की बात करते हैं, अगर उसमें बन भी गया तो कोई जो जजेस हैं वो जो डाइसेंट करेंगे वो टेक्निकल रीजंस पे करेंगे। जी ये नहीं हो सकता, वो जी असेंबली तोड़ी नहीं जा सकती थी, पहले वजूहात का जायजा लेना पड़ेगा, वो इस तरह की बातें करेंगे अगर वो जो डाइसेंट करेंगे। अदरवाइज तो नवाज शरीफ को पता है कि ये अदालत से फैसला क्या आना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर अदालत ने ये फैसला दिया तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। अब आप ये धमकी दे रहे हैं, ये वार्न कर रहे हैं, और वो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जिनके समधी वजीर खजाना है उनके इख्तियार में है चीज़ों को मैनिपुलेट करना, ऊपर नीचे करना। वो नवाज शरीफ कह रहे हैं फिर याद रखना, फिर डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा अगर ये फैसला आया तो नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने कहा कि आज मुल्क के साथ मजाक हो रहा है, मुल्क के साथ मजाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये 3 जजेस मुल्क के साथ एक घिनौना मजाक करने जा रहे हैं। ये 3 जजेस घिनौना मजाक करने जा रहे हैं, इसलिए जो है वो आप खड़े हो जाएं इसके खिलाफ। अब इससे क्या मुराद है? वो कह रहे हैं कि जागें, यानी आप क्या कह रहे हैं कि लोग निकलें, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुजाहिरे करें। नवाज शरीफ ने बुनियादी तौर पर आज इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की है और इस इल्ज़ाम में कई लोगों पर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में, पिछले चंद माह में, कि जी इन्होंने इदारों के खिलाफ उकसाया है। और सिद्दीक जान पर जो FIA की पिछले दिनों में एक इंक्वायरी लॉन्च हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि सिद्दीक जान की जो ट्वीट्स हैं वो अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का बायस बन सकती हैं, और उन पर FIA की इंक्वायरी लॉन्च हो गई और ऐसे कई मुकदमात यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ बने हैं। तो नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि इस इदारे के खिलाफ, यानी या कोर्ट के खिलाफ, जजेस के खिलाफ आप खड़े हो जाएं, कौम जागे और खड़ी हो जाए इनके खिलाफ। तो आप इदारे के खिलाफ उकसा रहे हैं बाहर बैठकर, तो इस पर मेरा ख्याल है उकसाने पर भी पैमरा को एक नोटिस जारी करना चाहिए कि उनकी ये वायलेंस पर उकसाने की जो तकरीर है वो कैसे नशर हुई, और अदालत को मेरा ख्याल है इसका नोटिस लेना चाहिए कि एक शख्स जो मफरूर है, जो अदालत में पेश नहीं हो रहा, वो अदालतों के खिलाफ आवाम को उकसाने की कोशिश कर रहा है और वो कह रहा है कि जी आप इनके खिलाफ खड़े हो जाएं। फिर वो कहते हैं कि जी हमारे ज़माने में हमने IMF को खैरबाद कह दिया था और मुल्क बहुत तरक्की कर रहा था, IMF को खैरबाद कह दिया था। जब आपको याद है कि 2018 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई थी
تو اس کے بعد جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو تمام جو نون لیگ کے لوگ تھے وہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے اس سے دیر کیوں کر رہے ہیں، یہ فوراً کیوں نہیں جا رہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان بڑا ریلیکٹنٹ تھے، وہ چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں، جان چھڑائیں اس سے، اور کافی مہینے انہوں نے ادھر ادھر سے کوشش کی کہ مینج کر سکیں، لیکن آئی ایم ایف کے پاس بہرحال جانا پڑا۔ اور عمران خان پر تنقید ہوئی کہ فوراً آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں گئے، آپ کو تو آتے ہی آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے تھا۔ تو بھائی یہ کیسی معاشی ترقی تھی کہ جس کے لیے آپ کو فوراً آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرامز ختم کر کے گئے تھے، آئی ایم ایف سے جان چھڑا کر گئے تھے۔ آئی ایم ایف کو جو لفظ استعمال کیا نواز شریف نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ تو جب آپ نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا تو پھر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ عمران خان دیر کیوں کر رہا ہے، فوراً آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں جا رہا؟ تو فیکٹ جو ہے اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں آج جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بچو اس فیصلے سے، کھڑے ہو جائیں اس کے خلاف، جو میں نے پہلے بات کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کی خاطر اس طرح کے فیصلے سنائے جا رہے ہیں، یعنی عمران خان کے خلاف کے لیے اس طرح کے فیصلے ایک بندے کے لیے سنائے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ یہ 3 بندوں کا یہ بینچ کیوں بن جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ عمران خان کو فیور کیوں کرتا ہے؟ بھائی نواز شریف صاحب کو یہ بات کوئی سمجھائے اور بتائے کہ یہی 3 جج ہیں، یہ اس بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اتنا ٹھوک کے قاسم سوری کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور اتنا سخت فیصلہ دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت قائم ہوئی تھی جو آج پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ یہی جج تھے، یہی منیب اختر تھے، یہی اعجاز الاحسن تھے، یہی عمر عطا بندیال تھے، اور انہوں نے رولنگ اڑا دی، 12 بجے کورٹ کھولی، اس کی قاسم سوری کی رولنگ اڑائی، اور اس حکومت جو ہے وہ بن گئی۔ تب تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ جو جج ہیں یہ کیوں اس طرح کا فیصلہ دے رہے ہیں، یعنی تب یہ جج اچھے ہو گئے، آج آپ ان ججوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال یاد، میرا خیال ہے میموری شاید نواز شریف صاحب کی سپورٹ نہیں کر رہی ہوگی، تو کوئی انہیں یاد دلائے کہ یہ جج ہمیشہ عمران خان کو فیور نہیں کرتے، انہی ججز نے آپ کو بھی فیور کیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہیں ہونے دینا جو ملک کو تباہی کی طرف لے جائے۔ عوام سے کہہ رہے ہیں، جن سے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں اور بچو اس فیصلے سے، کہتے ہیں بچو اس فیصلے سے، کھڑے ہو جاؤ، اور ایسا کوئی کام نہیں ہونے دینا جو اس ملک کو تباہی کی طرف لے جائے۔ یعنی اب یہ فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے کہ اگر یہ فیصلہ آ گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا، اگر الیکشن ہو گئے 90 دن میں تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ کیونکہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی چونکہ الیکشن ہار جائے گی تو اس لیے ملک تباہ ہو جائے گا، یہ وہ پیغام دے رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں بینچ ہی قبول نہیں، سوال کیا گیا پیسے، تو یہ پریس کانفرنس آپ کو پتہ ہے نا کہ 3-4 لوگوں پر 4 صحافیوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، اس میں ایک جیو نیوز سے تعلق رکھنے والے مرتضی علی شاہ تھے، دوسرے دنیا نیوز سے تعلق رکھنے والے اظہر جاوید تھے، تیسرے سما نیوز سے تعلق رکھنے والے کوثر کاظمی تھے، اور چوتھے جنگ اخبار کے ایک بندے تھے، یعنی جنگ گروپ کے 2 لوگ تھے، اور ایک دنیا اور ایک سما۔ تو یہ 3-4 لوگوں پر مشتمل ایک نیوز کانفرنس تھی، اور آپ نے سوالوں سے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہی آوازوں سے اندازہ لگایا ہوگا انفیکٹ کہ وہی صحافی بار بار سوال کر رہے تھے۔ تو ان سے سوال ہوا کہ جی آپ کیا بینچ کا فیصلہ قبول کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بینچ ہی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ ہم کہاں سے قبول کریں گے؟ یہ آپ پاکستان کی عدالت کو کنٹروورشل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بینچ قبول نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ ہمارے خلاف آتا جا رہا ہے، اب 2 ججز اب پھر اس میں ایسے بیٹھے ہیں جو ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ تو پھر جب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہی ججز نے آپ کی فیور میں آپ کی حکومت بھی بنوائی تھی فیصلہ دے کے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے پر پوری قوم کو عدم اعتماد ہے، پوری قوم، مطلب 22-24 کروڑ 26 کروڑ 27 جتنے بھی ہیں، ہمیں نہیں پتا کتنے ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عوام، وہ اس فیصلے پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بقول۔ پھر انہوں نے کہا کہ سوال ہوا کہ کیا باقی ایسا کوئی جج نہیں ہے؟ سوال دیکھیں ماشاءاللہ، سوال ہوا کہ کیا کوئی ایسا باقی جج نہیں بچا کہ جو بینچ جن پر بنایا جا سکے؟ تو نواز صاحب نے کہا ہاں دیکھیں نا اب یہ کتنی ذاتی ہو رہی ہے کہ وہی بار بار لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور انہوں نے پھر وہی باتیں کی جو وہ پوری کانفرنس میں کر چکے تھے۔ مظاہر نقوی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس میں ان کا کیس بھیجنا چاہیے۔ آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کہا تھا احاطہ عدالت میں کھڑے ہو کر کہ اس بینچ کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ قبول نہیں ہوگا، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے احاطہ عدالت میں کھڑے ہو کر یہ اسپیچ کی۔ اس پر فواد چودھری صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں، کہ کیسے انہوں نے، یعنی ایک عمران خان کے خلاف تو زیبا چودھری والا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے
تو یہ کیسے ایک اکسا رہی ہیں اور مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ جی ان کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے. اور آج جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہوئی ہے، اگرچہ مریم اورنگزیب نے اس سے پہلے یہ کہا تھا، لیکن اس کے بعد بھی نون لیگ کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں اور زیادہ تر ان لوگوں کے آ رہے ہیں جو کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے. اب کمرہ عدالت میں موجود جو لوگ تھے ان کو اندازہ ہے کہ چیف صاحب نے جو آرگومنٹ دیے، جو اپنی سپیچ کی، جو باتیں کی، جو وہ بڑی کنونسنگ تھیں ساری باتیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ، اور انہوں نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا، انہوں نے کہا کہ فیصلہ پڑھتے نہیں ہیں اور اس پر کامنٹ کر رہے ہیں. فیصلہ پڑھ تو لیں، فیصلہ پڑھیں اور پھر بتائیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اور وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. اور میں مطلب میرا گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز نے آج تک زندگی میں سپریم کورٹ کا ایک بھی فیصلہ پورا نہیں پڑھا ہوگا، پورا کیا آدھا بھی نہیں پڑھا ہوگا. اور لیکن وہ ججز پر کامنٹ کرتی ہیں اور سپریم کورٹ پہ کامنٹ کرتی ہیں اور ججز کے کانٹیکٹ پہ بات کرتی ہیں، ان کے فیصلوں پہ بات کرتی ہیں، بینچ پہ بات کرتی ہیں. تو مجھے حیرت ہے کہ اس بارے میں ان کو چاہیے کہ ان کے لیگل ایکسپرٹ، آج اعظم تارڑ، اس آج کی سماعت کے بعد اعظم تارڑ سے کوئی بات ہو رہی تھی، اگرچہ ظاہر ہے پارٹی کی لائنوں نے ٹوکی لیکن وہ محتاط دکھائی دیے، کیونکہ اور وہ اس طرح سے انہوں نے نہیں کہا کہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ عدالت میں آج چیف صاحب نے کیا باتیں کی ہیں اور اس میں وہ ساری لا فلی ٹھیک ہیں کہ ہمارے پاس کہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، بینچ بنانے کا اختیار ہے، اور 2 رکنی بینچ بھی جو ہے وہ سن سکتا ہے. یہ تو پھر 3 رکنی بینچ ہے، اور فل کورٹ کیوں نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بننا چاہیے، اس پر بھی چیف جسٹس نے بتایا تھا. میں نے دوپہر کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلات بتائی تھیں. تو بہرحال اب دیکھیں، نواز شریف صاحب پاکستان کے ایک اشتہاری ملزم یا مجرم، قانون کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، میرا کچھ نواز شریف صاحب سے پرسنل معاملہ نہیں ہے، میں قانون کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اشتہاری ہیں، مفرور ہیں اور مجرم ہیں. تو وہ پاکستان کی عدالتوں کے خلاف باہر بیرون ملک بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا اس پر عدالت ایکشن لے گی، پیمرا ایکشن لے گی جو نشر کرنے سے روکنے کی اتھارٹی رکھتی ہے، یا کوئی اور ادارہ ایکشن لے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.